نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم ناظرین، یہ سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے، وہ وجد آفری آیت ہے جس میں اہل ایمان کو ان کی تاریخ کا ایک باب ان کو یاد دلایا گیا کہ بدر میں بھی اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے جب کہ تم کمزور تھے۔ اللہ کا تقوی اور خوف اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ یہ جو غزوہ بدر کا معرکہ ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ تو جب بھی رمضان آتے ہیں تو غزوہ بدر بھی ہم کو اسی مناسبت سے یاد آ جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی یاد دلائیں کہ یہ کیسا ولولہ انگیز ایک غزوہ تھا جس نے حق کے لیے راہوں کو کھول دیا اور باطل کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خوب مطالعہ کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک واقعے کو ایک دوسرے کو خوب سنائیں۔ تو یہ ایک لیکچر ہے جسے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں اس غزوے کی کچھ تفصیلات ہیں اور اس سے ملنے والے اسباق پر کچھ گفتگو ہے۔ یہ چونکہ تاریخ کی سیرت کی ہر کتاب میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایک طالب علمانہ سنجیدگی کے ساتھ ان معرکۃ الآراء کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ اسلام اکبر شاہ خان نجیب آبادی، اسپرٹ آف اسلام، محسن انسانیت، ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن مجید کے جو صورتیں ہیں جہاں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں بالخصوص، تو ان کے حاشیوں کا بھی ہم مطالعہ کریں اور وہاں سے تمام معلومات کو اکٹھی کریں۔ یہ جو لیکچر ہے یہ تو بس ہماری آتش شوق کو بھڑکانے کے لیے، ہماری پیاس کو بڑھانے کے لیے، تاکہ ہم اور مزید کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کا پس منظر یہ ہے ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں جس ہمت، حوصلہ اور ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزاری، وہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن باب ہے۔ عام طور سے ہم روانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقت میں اور بڑے حوصلوں کے ساتھ مکے میں گزارے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ان تمام تفصیلات کو اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں ہوتی نہیں، تو ان کا وہ ان تفصیلات کا ہمارے ذہن میں اگر رہیں، پس منظر و پوری طرح رہے، تو پھر چیزوں کو سمجھنے میں اور اس سے سبق حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ قریش اور آپ کی مخالفت میں کمر بستہ جو لوگ تھے، تو وہ آپ کی حیرت انگیز صلاحیتوں اور عزم و حوصلے سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کس قدر غیر معمولی صفات کے حامل ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوصلے اور بلند ہمتی سے نہ صرف واقف تھے، بلکہ صحیح لفظ تو یہ ہے کہ وہ انتہائی خوفزدہ تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفیشینسی سے خوفزدہ تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ان کو یہ خیال گزرا، بلکہ یقین ہو گیا انہیں کہ اب اس شخص کو ایک ٹھکانہ میسر آ گیا ہے اور اس ٹھکانے پر رہ کر وہ اور مضبوطی کے ساتھ جم جائیں گے اور ہمارے آبائی دین اور ہمارے آبائی مذہب کے لیے ایک مکمل خطرہ بن جائیں گے۔ اسی لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اپنے حق میں سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کس طرح سے اس ابھرتی ہوئی طاقت کو کچل دیا جائے اور ہر طرح سے ہم کو اطمینان اور سکون میسر آ جا سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو یہ لگا کہ ایک ہجرت کے لیے اب آپ جانے کے لیے فیصلہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا جائے، اور آپ بہت مشہور ہے وہ بات کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ سب مل کر بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن آپ کو قتل کر دیں گے، اور بعد میں پھر آپ کے قبیلے والوں کو آپ کی دیت دے کر ان کو رضامند کر لیں گے۔ اس طرح کی اسٹریٹجیز جو بنائی انہوں نے اس سے ہم پوری طرح واقف ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور آپ پورے سکون و اطمینان کے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو ان کے لیے بالکل پسندیدہ نہیں تھی، اسی لیے صرف یہ بات دکھلانے کے لیے کہ کتنی ناپسند تھی انہیں، تو عبداللہ بن ابی کو، جو کہ رئیس المنافقین اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو وہاں مدینے میں بالکل پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے لیے تاج تیار کر لیا گیا تھا اور مدینے کی بادشاہت اسی کو پیش کی جانے والی تھی، تو سرداران قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا۔ اس خط کے جملے اس طرح سے: تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس پر عبداللہ بن ابی کچھ آمادہ شر ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت پوری طرح باخبر رہتے تھے، آپ نے اس کے اس شر کو اسی وقت اس کی روک تھام کر دی۔ پھر اسی زمانے میں رئیس مدینہ سعد بن معاذ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، جب وہ عمرے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تو حرم کے عین دروازے پر ابو جہل نے ان کو ٹوک کر یہ جملے کہے کہ تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی اعانت کا دم بھرو، اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو جواب دیا وہ بہت معنی خیز جواب تھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، بخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینے پر سے تمہاری راہ گزر۔ گویا یہ ایک اعلان تھا اہل مکہ کی طرف سے
کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے۔ اس موقع پر آپ نقشہ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ اس نقشے میں آپ کو وہ تمام راستے، وہ بالخصوص 2 راستے جو شام سے مکے کی طرف جاتے ہیں، ان کو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ راستہ ہے جو بحر احمر مطلب ریڈ سی، بحر قلزم کے کنارے کنارے چلتا ہے، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو پہاڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا، بدر سے ہوتا ہوا وہ مکے کی طرف جاتا ہے۔ پھر وہیں اسی پہاڑیوں کے اس حصار میں وہ راستہ بھی ملتا ہے جو قافلے مدینے سے شام کی طرف جا سکتے تھے یا مدینے سے مکے کی طرف جا سکتے تھے۔ گویا بدر ایک ایسے لوکیشن پر ہے، یہ میدان، جو کہ تجارتی جو راستہ شام سے آتا ہے مکے کی طرف، وہ اس کے شمال مغرب میں ہے، اور مکے سے جو آنے والا قافلہ ہو سکتا ہے وہ بدر کے جنوب مغرب میں ہے۔ تو اس نقشے کے ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں تو بہت ساری چیزیں اور مزید آسان ہو جائیں گی۔ تو مسلمانوں کے لیے لازم تھا کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے قریش سردار اور ان کے حلیف قبائل وہ اپنی ماندانہ اور دشمنانہ کارروائیوں پر نظر ثانی کر سکیں۔ ان کو یہ لگے کہ اب ہماری کوئی چیز مسلمانوں کی گرفت میں بھی ہے، اگر ہم ان کو یہاں ستائیں گے تو وہاں سے ہماری تجارت کو روک کر وہ ہم کو بھوکوں مار سکیں گے۔ یہ اندیشہ ان کو لاحق ہو، یہ ایک طرح سے سگنل دینا بہت ضروری تھا۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنے بروقت فیصلے فرمائے۔ جب آپ مدینہ پہنچے، جب تمام چیزیں سیٹل ہو گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ اس شاہراہ کے اطراف میں جتنے قبائل تھے تو ان تمام قبائل سے آپ نے حلیفانہ تعلقات یا معاہدات استوار فرمائے، یا ان سے یہ آپ نے مطالبہ کیا کہ کم از کم نا طرف داری کا ایک معاہدہ کر لیں۔ تو چنانچہ جوہینہ، بنی زمرہ، بنی مدلج اس قرارداد میں شریک ہوئے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان قبیلوں میں تبلیغ اسلام کی وجہ سے وہاں اچھا خاصا عنصر ان کے لوگوں کا ایسا وجود میں آ چکا تھا جو مسلمان تھے اور جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ تھے۔ دوسری تدبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمائی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر پیہم چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنا شروع کیے۔ بعض کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ تو چونکہ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے غزوہ بدر کا، تو پہلے سال آپ نے 4 دستے روانہ فرمائے، دوسرے سال آپ نے 2 دستے روانہ فرمائے۔ اب مورخین نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ ان تمام مہمات کی 2 خصوصیات قابل لحاظ ہیں۔ ایک تو ان میں سے کسی میں نہ تو کشت و خون ہوا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا، اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا، بس دھمکایا گیا۔ دوسری آپ نے یہ احتیاط فرمائی کہ آپ نے ان تمام مہموں میں صرف مہاجرین کو آپ نے شامل فرمایا۔ مہاجرین مسلمان، انصار مسلمانوں میں سے آپ نے کسی کو شامل نہیں فرمایا، چونکہ یہ مہاجرین کا معاملہ تھا۔ مہاجرین جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ان کی تمام چیزوں کو انہوں نے ہتھیا لیا تھا، ان کی تمام چیزوں کو سرداران قریش نے بالکل اچھی طرح سے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔
یہ معاملہ چونکہ مہاجرین اور قریش کے سرداروں کے درمیان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس میں مسلمانوں کو بھی، انصار کو بھی اس میں انوالو نہیں کیا۔ ادھر سے اہل مکہ بھی اہل مدینہ کی طرف غارت گر دستے بھیجتے رہے جنہوں نے عملاً لوٹ مار کی، عملاً خون بہایا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک دستے کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ کرز بن جابر الفہری کی قیادت میں عین مدینے کے قریب ڈاکہ ڈالا گیا اور اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے گئے۔ قریش کا یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ اور قبیلوں کو بھی اس میں الجھا لیں، اور انہوں نے صرف محض دھمکی تک بات کو محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے لوٹ مار تک نوبت پہنچا دی۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مستقل ایک حالت جنگ کی سی کیفیت تھی جس سے مسلمان گزر رہے تھے۔ حالات یہیں تک تھے کہ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ 50,000 اشرفی کا مال تھا، اور اس میں تقریباً ہر سردار قریش کا کچھ نہ کچھ حصہ لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس میں عورتوں نے بھی اپنا حصہ لگایا تھا۔ اب یہ تھا کہ بھی اس مال سے باقاعدہ ہتھیار خریدے جائیں گے اور مدینہ کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اس نئی طاقت کو کچل دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی یہ قافلہ بہت اہتمام کے ساتھ شام سے مکہ آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ 30 یا 40 سے زیادہ محافظ نہیں تھے۔ اس کا سردار جو تھا، اس تجارتی قافلے کا سردار، وہ ابو سفیان تھا۔ تو ابو سفیان جیسے ہی اس قریب کے علاقے میں پہنچا جہاں سے کہ وہ زد میں آ سکتا تھا مدینہ کی، تو اس نے ایک طرح سے اس پرخطر علاقے میں پہنچتے ہی برابر ایک آدمی کو ابو سفیان نے مکے کی طرف روانہ کر دیا، دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیر دی، کجاوے کو الٹ کر رکھ دیا، اپنے قمیص کو آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا، اور یہ کہتا گیا کہ اے قریش والو، اپنے قافلے تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمی لے کر ان کے درپے ہو گیا ہے، مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو مدد کے لیے دوڑو۔ اس طرح سے اس نے خوب چیخ پکار شروع کر دی۔ اس پر سارے مکے میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور تقریباً 1000 مردان جنگی، جن میں 600 زرہ پوش تھے، انہی میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی شامل تھا جو گھوڑوں پر سوار تھا، اور پوری طرح سے گویا آہن میں اور لوہے میں غرق تھا، پوری شان و شوکت سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل مکہ کس طرح سے ذہنی طور پر تیار تھے۔ ایک پکار ہی پر 1000 ان کے لڑنے والے جنگجو جو ہے وہ تمام تیاریوں کے ساتھ حرکت میں آ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ حالات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے، آپ کو پوری اطلاعات ملتی گئیں۔ آپ کا جاسوسی نظام اتنا پرفیکٹ تھا کہ آپ باقاعدہ ان کی پل پل کی خبر آپ رکھتے تھے۔ دیکھیے، جاسوسی نظام میں نے عرض کیا ہے، یہ کوئی غیب کی طرف سے وحی کے ذریعے نہیں ہے چیز، بلکہ جاسوسی نظام اتنا مستعد اور چست رکھا تھا آپ نے کہ سرداران قریش کی ہر موومنٹ کو اور ہر حرکت سے آپ پوری طرح سے واقف ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے یہ محسوس فرمایا
کہ اب فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رزق مول لے رہے ہیں کہ اب فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے اور یہ ٹھیک وقت ہے۔ اگر اس وقت ایک جسورانہ، ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ اقدام نہ کیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے عرب میں بے جان ہو جائے گی، اور اس دارالہجرت میں مسلمانوں کا چین و سکون سے رہنا بالکل مشکل ہو جائے گا۔ بچہ بچہ ان پر شیر ہوگا، جیسا کہ سرداران قریش چاہتے تھے۔ تو اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مورخین نے بھی کیا اچھی باتیں لکھی، آپ نے عزم فرما لیا کہ جو طاقت بھی اس وقت میسر ہے اسے لے کر میدان میں نکلیں اور فیصلہ ہو جائے کہ جینے کا بلبوتا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ بہت بڑا قدم تھا یہ۔ آپ تصور کیجئے کہ چند سینکڑوں افراد پر ایک مدینے کی آبادی تھی جس میں اچانک مہاجرین جا پہنچے تھے، تو وہاں کا معاشی توازن پہلے ہی بگڑ چکا تھا۔ انتہائی مفلسی اور غربت کا شکار وہ مسلمان معاشرہ تھا۔ وہاں کوئی ہتھیاروں کی ریل پیل نہیں تھی، جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ آپ چین سے بیٹھے رہیں اور سرداران قریش اپنے اس جنگی قافلے کو لے کر ان بالکل سر پر آ کھڑے ہوں۔ میں اب اس کے بعد، اس پس منظر کے بعد، میں آپ کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو باتیں تحریر فرمائی ہیں، میں اس کی مدد سے کچھ باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی تو چاہتا تھا کہ علامہ شبلی نعمانی کی غیر معمولی تحریر کو ویسا کا ویسا ہی پڑھ کر آپ کو سنا دیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ صاحب اگر ایسے ہی سنانا مقصود تھا تو ہم سے کہہ دیتے، ہم خود پڑھ لیتے۔ تو میں آپ کو صرف اس کے چند جملے اور اس کی وہ کیفیت آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جیسے ہی آپ کو یہ خبر پہنچی کہ یہ لوگ آ چکے ہیں، آپ نے انصار و مہاجرین سے اس پر آپ نے مشورہ طلب فرمایا۔ تو مہاجرین جو تھے وہ تو بالکل تیار تھے، اس لیے کہ وہ اپنا سب کچھ ہار کر، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آ چکے تھے۔ تو ان کی جو تقریر رہی بالخصوص ایک سیمپل کے طور پر سن لی۔ مقداد بن عمرو نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی۔ کیا غیر معمولی اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے پھر پوچھا، آپ نے اپنا سوال پھر دہرایا کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ تو صحابہ جو بڑے مزاج شناس تھے، تو اس میں سے سعد بن معاذ اٹھے، یہ انصار میں سے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ انصار جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ساتھ دیں گے ہر حالت میں، ذرا ان کا بھی ذہن پڑھا جائے، ان سے بھی سنا جائے۔ آپ کے پیش نظر یہ بات تھی۔ تو سعد بن معاذ اشارے کو سمجھ گئے اور اٹھ کر انہوں نے کہا، ذرا غور سے سنیے، کہا کہ شاید حضور کا روح سخن ہماری طرف ہے۔
فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سماع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو ہرگز یہ ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھڑیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلے۔ کیسے عجیب لوگ تھے، دیکھیں ان کی تاریخ بیان کرتے وقت بہت مشکل یہ پیش آتی ہے کہ آدمی ٹائم مینیج نہیں کر سکتا اس میں، اس لیے کہ جی چاہتا ہے کہ رک جائیں، اس پہ خوب غور کریں، اس واقعے کے خوب مزے لیں، اور اس سے ایک نئے حوصلوں کو اپنے اندر بیدار کریں۔ بہرحال سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو 2 قافلے ہیں، ان میں سے ایک کا اللہ سے تم سے وعدہ ہے کہ ان میں سے ایک تم کو مل جائے گا۔ ایک تو وہ جو شمال سے آ رہا ہے، مطلب تجارتی قافلہ جس کے ساتھ 50 لاکھ اشرفی کا مال ہے، اور دوسرا وہ جو ادھر سے سرداران قریش کا جو پورا 1000 سواروں کا اور جو پورا لشکر چلا آ رہا ہے، ان میں سے تم کو 2 میں سے کوئی ایک مل جائے گا، بتاؤ کس طرف چلنا ہے۔ تو صحابہ نے سمجھ لیا اس کو اچھی طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اندیے کو سمجھ لیا۔ 30 سے 40 محافظوں کو ڈرا دھمکا کر مار پیٹ کر ان سے مال چھین لینا کوئی بڑا پرابلم نہیں تھا۔ سوال تو یہ تھا کہ 1000 جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ درپیش، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تم میں سے کون تیار ہے؟ تو صحابہ نے جب اس مزاج کو، جب آپ کے اس اشارے کو سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ پہلے اس لشکر کا قلع قمع کریں، اس لشکر کو نیست و نابود کریں جو کہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہا ہے، تو اور یہ مل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی اس اندیے کو صحابہ نے سمجھ لیا، اور انہوں نے یہ باتیں اپنی پیش فرمائیں، اور اس طرح سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ تجارتی قافلے کے لیے طرف نہیں، بلکہ لشکر جو آ رہا ہے اس کی سرکوبی کے لیے، اس سے مقابلے کے لیے مسلمان حرکت میں آئیں گے۔ اب میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ لشکر آ رہا ہے شمال مغرب کی طرف سے، لشکر آ رہا ہے جنوب مغرب کی طرف سے، مکے کی طرف سے، اور تجارتی قافلہ آ رہا ہے شمال مغرب کی طرف سے۔ تو جیسے ہی مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اگر آپ کا رخ تجارتی قافلے کی طرف ہوتا تو آپ کو شمال کی طرف رخ کرنا چاہیے تھا، لیکن تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، تشریف لے چلے آپ، اور آپ جنوب مغرب کی طرف لشکر کی طرف آپ نے رخ فرمایا۔ اب آپ ذرا وہ بھی سن لیجئے کہ کتنے لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت۔ اس کا پہلے تھوڑا سا سن لیجئے کہ اس میں 313 لوگ آپ کے ساتھ تھے، ایک روایت ہے کہ 317 تھے۔ جنگی سامان 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، 60 زرہیں تھیں۔ قائد لشکر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جو فیصلہ ہوا اس میں 6 مہاجر شہید ہوئے، 8 انصار شہید ہوئے،
اس طرح جملہ 14 صحابہ شہید ہوئے۔ 313 میں 86 مہاجرین تھے، 61 قبیلے اوس کے لوگ تھے انصار، اور 170 قبیلے خزرج کے لوگ تھے۔ 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں تھیں۔ اب جو دشمنوں کا لشکر تھا قریش، اس میں 950 یا 1000 کے قریب وہ لوگ تھے۔ 300 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، 600 زرہ پوش لوگ تھے۔ چمکتی ہوئی تلواریں اور نیزیں اور تیر اور کمان اور ڈالیں اور ہر قسم کے ہتھیار ان کے ساتھ تھے۔ وہ ناچتے گاتے بجاتے مختلف جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے بہت اطمینان اور غیر معمولی اعتماد کے ساتھ مکے کی طرف چلے آ رہے تھے۔ روزانہ 9 سے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے سرداروں کی طرف سے، اور خود قریش کے بڑے بڑے سردار اس لشکر میں شامل تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو آپ نے یہ کہا مسلمانوں سے کہ مکے نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا! مکے نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔ آپ اس سے ہراساں نہیں ہوئے، آپ اس سے ہراساں نہیں ہوئے۔ دیکھیے بہت اہم مقام ہے، اس پہ سے گزریے مت ایسے ہی۔ آپ سوچئے کہ 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 60 زرہیں اور 313 اس میں جو ہے یا 317 لوگ، اور بالکل ناکافی ساز و سامان، صرف 8 تلواریں اور 1000 لوگ سامنے کھڑے۔ تصور تو کیجیے۔ لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے 70 افراد مارے گئے، سرداران قریش 70 افراد قید کیے گئے۔ 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ یہ ہے اس عظیم غزوے کی سمجھ لیے تفصیلات شروع سے لے کر اینڈ تک، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو سناتا چلوں گا تاکہ اچھی طرح سے اندازہ ہو سکے کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ اٹھے وہ لوگ اٹھے، کچھ دیر کے لیے جنگ ہو گئی اور جو ہے مسلمان جیت گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جن سرداروں نے تقریریں کی میں نے آپ کو وہ سنا دیا، ٹھیک ہے۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا۔ 1 میل چلے آپ اور فوج کا جائزہ لیا آپ نے، تو جو لوگ اس میں سے کم عمر تھے ان کو آپ نے واپس کر دیا۔ جب یہ بات پڑھی جاتی ہے کہ ایسے پرخطر موقعوں پر بچوں کا کام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ وہ بڑی جان لیوا تفصیلات ہیں کہ جس میں بچے جو تھے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے اس قدر بے تاب تھے کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد زیادہ نمایاں محسوس ہو۔ کسی ایک بچے کو جب چن لیا گیا تو دوسرے بچے نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ مجھے روانہ فرما رہے ہیں، ہماری کشتی کروا لیجیے۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون طاقتور ہے۔ عمیر بن ابی وقاص ایک کمسن بچہ تھے، یعنی سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں چھوٹے۔ جب ان سے واپسی کے لیے کہا گیا تو رو پڑے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی، یہاں تک کہ تلوار جو ہے وہ نیچے تک پہنچ گئی تھی، قدموں میں تلوار گویا لٹر رہی تھی۔ اس حالت میں عمیر بن ابی وقاص یہ بھی شریک جنگ ہوئی۔ آج بھی جب وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو آدمی بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روک پاتا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے بدر میں
تو سب سے پہلا نام جو وہاں پلیٹ پر لکھا ہوا ہے تو وہ عمیر بن ابی وقاص ہی کا ہے۔ کیسا عجیب جذبہ تھا، دیکھیے کیسا عجیب جذبہ تھا کہ لوگ کسی پکنک ٹرپ پر نہیں جا رہے تھے، لوگ کسی لائٹ ٹرپ پر نہیں جا رہے تھے، کھنڈالہ اور بامبے کی ٹرپ پر نہیں جا رہے تھے، لوناوالا نہیں جا رہے تھے، بلکہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ لیے ہوئے میدان جنگ میں جا رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں واپس نہ کیا جاؤں۔ ٹھیک ہے، چونکہ منافقین اور یہود کی طرف سے حضور کو اطمینان نہیں تھا تو آپ نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینے کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ واپس جائیں اور وہاں پر خاص خیال رکھیں۔ ان انتظامات کے بعد آپ بدر کی طرف بڑھے۔ اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی، آپ کو تمام خبریں مل رہی تھی۔ 17 رمضان کو بدر کے قریب پہنچے اور خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے، جس کا ذکر میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا۔ اب یہاں جناب وہ پہنچے تک قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل گیا ہے۔ دیکھیے اب کوئی وجہ جنگ نہیں رہی، تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے۔ فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹ کے پاؤں ریت میں دھس دھس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منظر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے؟ ارشاد ہوا کہ وحی نہیں۔ تو حضرت حباب نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیں، آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ اب تائید الہی اس وقت یہ ہوئی کہ حسن اتفاق سے پانی برسا اور جس سے گرد جم گئی، اور جا بجا پانی کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے تاکہ غسل کے اور وضو کے کام آئیں۔ اسی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورہ انفال میں ہے 20 نمبر۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا، کیا اچھی بات کی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن ساقی کوثر نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ دشمنوں کو پانی لینے سے روکا جائے۔ تو دشمنوں کو پانی لینے سے آپ نے روکا نہیں۔ اس کے بعد پھر جو قریش جو جنگ کے لیے بےتاب تھے، جن کے دل خوریزی سے لرزتے تھے، جو چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، تو اس وقت عتبہ جو ایک نیک نفس آدمی تھا اور وہ سردار تھا اس لشکر کا، تو اس نے کہا کہ بھئی تم ایک بڑی تاریخ رقم کر سکتے ہو کہ وہ حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف ہے، اس کا خون بہا ادا کر دیجیے۔ عتبہ نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن ابو جہل کو جیسی یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے عتبہ کا پیغام سننے کے بعد یہ کہا کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے۔ ابو جہل کا معاملہ یہ تھا کہ ابو جہل نے کہا، یہ سوچتا تھا کہ عتبہ کے بیٹے جو حذیفہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں سے ہیں، تو شاید عتبہ اس کی وجہ سے جنگ کے لیے آمادہ نہیں، لیکن عتبہ کو یہ طنز بالکل پسند نہیں آیا کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ بہرحال اس کے بعد کی کچھ چیزیں جو اور ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجئے علامہ شبلی کی کتاب میں سے۔ صبح ہوتے ہوتے آپ نے جنگ کی صف آرائی شروع کی۔ دست وارق میں ایک تیر تھا،
اس کے اشارے سے آپ صفے قائم کرتے تھے، تیر کی نوک سے آپ صفے قائم کر رہے، 313 لوگوں کی صفوں کو آپ ٹھیک فرما رہے۔ پہلی دفعہ یعنی عرب میں پہلی دفعہ جنگ باقاعدہ صف بنا کر لڑی گئی، ایک پوری طرح سے اس کا میمنہ، میسرہ، قلب، یہ وہ تمام چیزیں کی آپ نے متعین فرمائی، ٹھیک۔ پھر اس میں کوئی شخص تل بھر بھی آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کی منہ سے آواز تک نہ نکلے۔ حالانکہ دشمن کی ایک عظیم الشان تعداد مقابل تھی، مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ تو اس میں اچانک دو لوگ، حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل، دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا، ان کو معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، یہ دو صحابی کو اندازہ نہیں تھا کہ مدینے کے کیا حالات ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید محمد کی مدد کو جا رہے ہیں، تو انہوں نے انکار کیا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، اور انہوں نے عدم شرکت کا وعدہ کر لیا۔ تو یہ دو صحابہ اس وقت حاضر خدمت تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ انہوں نے وعدہ لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم وفا تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس عہد کو وفا کریں گے، اور ہمارے لیے صرف خدا کی مدد کافی ہے۔ اب جناب دونوں آپس میں دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ عجیب منظر تھا، اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کا جملہ ہے، اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی، رقت طاری تھی۔ آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آج پورا کر۔ اور محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر مبارک شانے سے گر جاتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد تو کوئی رسول آنے والے نہیں، اگر آج یہاں یہ برباد ہو جائیں تو پھر تیرا نام لیوا کون رہے گا۔ بڑی رقت آپ پر طاری تھی، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ پھر یہاں تک کہ آپ جب سجدے سے آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ آپ نے گویا آپ کے لئے مبارک فتح کی پیشن گوئی سے آشنا ہوئے۔ قریش کی فوجیں اب بالکل آمنے سامنے آ گئیں۔ تمام صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ یہ معرکہ بڑا عجیب تھا سامعین، ناظرین، حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں جب آمنے سامنے آئیں تو لوگوں کے جگر گوشے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو سیدنا ابو بکر تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ اس کے مقابلے کو آئے۔ حضرت عمر کی تلوار ماموں کے خون سے رنگی ہوئی۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی کو، جس کے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا تو سیدنا عمر کا غلام اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا، ابو جہل کے طانے سے صد برہم تھا، سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارز طلب کی، مطلب انڈیویجول ایک ایک سے مقابلے کے لیے کہا کہ آواز دی اس نے کہ کسی کو بھجواؤ۔ تو حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں
تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم سے کوئی غرض نہیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے